آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی نماز کے دوران ہی آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سنی۔ اس کے اندر قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کی تلاوت کی گئی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ یہ بڑی عظیم صورتیں ہیں اور بڑی جامع صورتیں ہیں، اور ہیں بھی چھوٹی۔ ایک صورت 5 آیات پر منحصر ہے اور دوسری صورت 6 آیات پر منحصر ہے۔ 5 اور 6 11 آیات ہیں ٹوٹل اس کی، اور بڑی ہی مقام والی اور فضیلت والی دونوں صورتیں ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے شفا بھی رکھی ہے۔ ویسے پورا قرآن شفا ہے، لیکن ان 2 صورتوں کے حوالے سے صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے شریر قسم کے جو جن ہیں اور شریر قسم کے جو انسان ہیں، اللہ سے ان کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور جب یہ 2 صورتیں نازل ہو گئیں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کی تلاوت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ ہمیں شریر قسم کے جن اور شریر قسم کے انسانوں سے محفوظ رکھے گا۔ ہمیں بھی ان صورتوں کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں شریر قسم کے لوگوں سے، شریر قسم کے جنات سے محفوظ فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک جن بھی رکھا ہے جو اس کی حمایت کرتا ہے، اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ جس قسم کا انسان ہوگا ویسے ہی اس کے ساتھ اللہ نے وہ جو اس کی مخلوق ہے اس کو ساتھ رکھ دیا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر مسلمان کے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے؟ آپ فرماتے ہیں جی۔ پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن جو میرا جن ہے وہ بس مجھے نیکی کی طرف بلاتا ہے، اس کو تقویت زیادہ نہیں ہے میرے سے زیادہ، لیکن وہ میری رہنمائی کرتا ہے ہر وقت، میرا دل نیکی کی طرف میلان رکھتا ہے۔ شیطان بھی شریر قسم کے جن بھی ہوتے ہیں، اس لیے جو آخری الفاظ کیا ہیں، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ وہ جنوں انسانوں میں سے ہی ہیں وہ لوگ۔ بس اوقات آپ کے پاس موبائل بھی نہیں ہوتا اور آپ ارادہ کرتے ہیں کہ صبح نماز میں اٹھنا ہی ہے انشاءاللہ، تو اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ صبح اٹھ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایک نیک جن کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، صبح اس بندے میرے کو اٹھا دینا، اس نے صبح نماز پڑھنی ہے، اور وہ اٹھا دیتا ہے اس کو۔ جن نیک بھی ہیں، شیطان بھی ہوتے ہیں، انسان بھی نیک ہوتے ہیں، انسان بھی شیطانوں کی طرح فیل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور کچھ شیطان اس قسم کے بھی ہوتے ہیں جو جادو ٹونے کرتے ہیں۔ دنیا کے جتنے بڑے جادوگر سامنے بیٹھ جائیں ان 2 صورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے جادوگر ان دونوں صورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ بھی صبح 3 صورتیں، سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اور شام کو بھی 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو کافی ہو جاتے ہیں۔ کوئی قسم کا اس کو پریشانی، اس کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی اب حفاظت اللہ رب العزت کے ذمہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ بھی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کو اللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ بڑی طاقتور صورتیں ہیں۔
پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ پر دم کیا کرتی تھی ان آخری صورتوں کو پڑھ کر، اور آپ کے ہاتھ مبارک کو آپ کے جسم پر مار لیا کرتی تھی تو اس سے آپ کے درد میں کچھ فاقہ ہو جایا کرتا تھا۔ جسمانی تکلیف کے لیے بھی ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے جسم پر پھونکنا بھی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رات کو آپ سونے لگے ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک ماریں، پھر اپنے پورے جسم پر جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے آگے والے حصے تک جہاں تک آپ ہاتھ پھیر سکتے ہیں ہاتھ پھیر لیں، یقیناً آپ ساری رات اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے، اور کسی قسم کی کوئی موذی جانور، کسی قسم کی کوئی پریشانی آپ کو لاحق نہیں ہوگی جب آپ ان صورتوں کو پڑھ کر سوئیں گے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو صورتوں کی تلاوت کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ جو جادو کی گرہیں بنی ہوئی تھی، گرہیں لگی ہوئی تھی، ان کی 11 گرہیں تھیں۔ کتنی گرہیں تھیں؟ 11 گرہیں تھیں، اور یہ دو صورتیں نازل ہوئی، ان کی آیات بھی 11 ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھلتی گئی۔ جب آخری آیت تھی من الجنۃ والناس، اللہ رب العزت نے 11 کی 11 گرہیں کھول دی ہیں۔ تو جتنا بڑا جادوگر ہو، آپ پر آپ کہتے ہیں میرے پاس جادو ہو گیا، مجھے فلاں تکلیف ہے، آپ یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رب پر اپنا رابطہ مضبوط ہو، آپ ان دو صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اللہ کی قسم شفا مل جائے گی۔ یقیناً جب بندہ اپنے اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، جیسے ہی دل کے ساتھ پڑھے گا، آپ ان کا ترجمہ پڑھ لیں، یہی وہ ترجمہ ہوگا شر سے بچنے کے لیے، وہ بندوں کا شر ہو، وہ شیطانوں کا شر ہو، وہ جنوں کا شر ہو، وہ گرہ لگانے والے ہوں، من شر النفاثات فی العقد، گرہ لگانے والے بھی ہوں، تو حاسدین کی حسد سے بھی اللہ محفوظ رکھے، ومن شر حاسد اذا حسد۔ ہاں، دو چیزوں میں حسد جائز ہے، میں اس کی تھوڑی وضاحت کرتا چلوں۔ دو ایسے کام جن میں حسد جائز ہے، ایک وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی ان کو بتا دیں کہ ایک شخص کہے اللہ جیسے تو نے اس اپنے بندے کو قرآن کا علم دیا ہے، مجھے بھی علم عطا کر دے تاکہ میں بھی رات کو کھڑا ہو کر تیری بارگاہ میں قرآن سنا سکوں، اللہ مجھے بھی ایسے قاری بنا دے، مجھے حافظ بنا دے۔ اس پر حسد جائز ہے اور کرنا چاہیے۔ دوسرا حسد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہو اور وہ کہ اللہ جیسے تو نے اس اپنے بندے کو مال دیا ہے، مجھے بھی مال عطا کر دے، میرا بھی دل کرتا ہے تیری راہ میں خرچ کرنے میں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان دو بندوں پر حسد جائز ہے، اس کے علاوہ حسد جائز نہیں ہے۔ تو جب بندہ یہ حدیث قرآن کی آیت پڑھتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ اس بندے کو تمام قسم کی حسد سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ کاروباری مسائل ہیں، معاملات ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، جادو کے مسائل ہیں، آپ ان صورتوں کو کثرت سے پڑھیں، دنیا کی ساری تکلیفیں، پریشانیاں، جسمانی تکلیفیں، روحانی تکلیفیں یقیناً قرآن کی ان آیات سے دور ہو جائیں گی۔ ان کا ترجمہ بھی پڑھا کریں، سنا بھی کریں، اور قرآن کی یہ آیات، یہ صورتیں رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ لیا کریں، صبح بھی 3 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور مغرب کے بعد بھی 3 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ یقیناً اس سے اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں برکت ڈالے گا، رحمت ڈالے گا، آپ کی زندگی سے تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، جسمانی تکلیفیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، روحانی تکلیفیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ رات کو نیند نہیں آ رہی، دل پریشان ہے، اللہ کا نام لے کر یہ صورتیں پڑھیں، اور شر جو ہے انشاءاللہ وہ آپ کا شر دور ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے انشاءاللہ رحمتیں برسیں گی۔ آپ قرآن پڑھا بھی کریں، بچوں کو بھی پڑھائیں، یقیناً آپ کے گھر میں بھی برکتیں اور رحمتیں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا سنایا کائنات کا رب مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔